میرا خیال اہم کام کیا ہے جو اس رپورٹ کو انہوں نے وہاں پہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ بنایا ہے. لہذا ہم آپ کہہ سکتے ہیں آفیشلی طور پر یہ جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں یہ کورٹ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا یہ وہ رپورٹ ہے جس پہ درجنوں پروگرام ہو سکتے ہیں اینڈ وی ول ٹرائی کہ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی ہم بھی اس میں سے کوئی ایک آدھ اہم چیزیں نکالتے ہیں جو اہم اس میں سٹوریز ہیں وہ نکال کے آئیں. 3-4 چیزیں اس میں رپورٹ کو میں پڑھا تھا جو آپ نے سوال بھی اٹھایا اپنے انٹرو میں کہ اگر یہ فلیٹ جو ہیں 2006 میں لی ہیں شریف فیملی نے اور ہم اس کی پکچرز بھی دکھائیں گے. رحمان ملک صاحب کی اس رپورٹ میں یہ آپ اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب سکرین پہ دکھائیں انہوں نے انہی فلیٹس کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں. یہ جو فلیٹ جن پہ یہ پورا نہ اس پہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے کہ ثابت کریں جی کہ ان کی ملکیت ہے, ثابت کریں 2006 سے پہلے ان کے پاس تھے. رحمان ملک کی یہ 1998 کی رپورٹ جو ہے جو انہوں نے اس وقت کے پریزیڈنٹ کو بھیجی تھی اس میں ان کی تصویریں لگی ہوئی ہیں, ان کے فلیٹس کی انہوں نے یہاں پہ شکلیں لگائی ہوئی. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے آخر پہ ان کے انیکسچرز میں یہ نیلسن اور نیسکول جو 2 آف شور کمپنیز ہیں جن کی اونرشپ تھی, یہ دیکھیں ذرا تصویریں چل رہی ہیں, یہ ساری تصویریں رپورٹ کا حصہ ہیں. یہ ان کے پاس یا تو رحمان ملک صاحب ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں, ان پہ ہم سب کو اس کے بعد وہ کرنی چاہیے, ان سے مطلب طویز گنڈے لینے چاہیے کہ جس بات کا پتہ ان کو چلا شریف فیملی کو 2006 میں کہ یہ ہمارے ہیں, رحمان ملک کو 1998 یا 1996 میں, بیسیکلی 96 کی رپورٹ ہے یہ, اور یہ سرکاری رپورٹ ہے جو صدر پاکستان کو پیش ہوئی ہے. جی, اور اگلی بات یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجی گئی تھی اس وقت کے چیف جسٹس کو 1998 میں جو تھے, تو یہ پہلے بھیجی گئی. سو رحمان ملک صاحب آج کے بعد اللہ کے ولی ثابت ہوئے ہیں کہ جس بات کا ان کے فرشتوں کو نہیں پتا تھا بقول ان کے شریف فیملی کو کہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں, رحمان ملک کو اور ایف آئی اے کو ان کو 1996-95 میں پتا چل گیا, بلکہ 94 میں بیسیکلی 1994 میں, کیونکہ اس وقت تحقیقات شروع کی تھی ایف آئی آر درج کر کے انہوں بینکنگ کورٹ سے. سو رحمان ملک صاحب جو ہیں انہیں تصویریں لگا دی. اور ایک اور کام کیا رحمان ملک صاحب نے جو لندن کی وہاں پہ ان کی آپ کہہ سکتے ہیں رجسٹری جو ہوتی ہے جہاں پہ ساری ان کی پراپرٹیز کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں, ان کو بھی پتا چل گیا تھا جو لندن کی یو کے کا ان کا رجسٹری ڈپارٹمنٹ ہے کہ یہاں پہ 2006 میں جو فلیٹس ہیں نا وہ میاں صاحب کے ہونے ہیں یا ان کے بچوں کے ہونے ہیں. سو وہ 1994, 96, 95 کی ان کی رجسٹری بھی ہوئی ہے وہاں پہ, پہلے سے بیٹھ کے یہ نکلے, ان کو پتا چل گیا تھا. وہ بھی کوئی بہت بڑے وہ نکلے ہیں, وہ کیا کہ نجومی نکلے ہیں کہ پہلے سے پتا تھا ان کو لندن والوں کو بھی کہ ایک دن آئے گا اور میاں صاحب کہیں گے یہ فلیٹ ہمارے ہیں, ہم ان کو 1993, 95 اور 96 میں ان کے اس پہ رکھ لیتے ہیں. سو انہوں نے یہاں رجسٹری لگائی ہے. میں اس لیے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتا رہا ہوں کہ اب اس کے بعد اب اس میں سے کوئی اب کیا ٹیکنیکل نکالتے ہیں نہیں نکالتے ہیں کہ ان کے فوٹو موجود ہیں. یہ دیکھیں یہ وہ فلیٹس ہیں جو 1994-95 میں جن کی تصویریں لگائی گئی. ان کے نیلسن اور اس نیسکول کی جو اونرشپ ہے اس کی رجسٹری لگی ہوئی ہے جہاں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. اب اس کے بعد وہ جو چاہے نکالیں. تو ایک اور ابھی عامر صاحب سے پوائنٹ آف ویو لے لیں کہ اس کے بعد میرے پاس ایک 11 جنوری 1994 کا ایک خط ہے. وہ خط پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے عامر صاحب. وہ خط لکھا, جسٹ میں اتنا بتا دوں, خط لکھا تھا نواز شریف صاحب کے ان کے کزن تھے, ان کا نام تھا سراج خالد سراج, میاں خالد سراج صاحب تھے. انہوں نے 11 جنوری 1994 کو ایک خط لکھا تھا اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو. ان پہ جو ظلم و تشدد کیے گئے, تھانوں پہ تشدد ہوا, وہ انہوں نے کاروبار ان سے چھین لیا گیا. نواز شریف صاحب پہ اور بڑے میاں صاحب پہ جس طرح کے سیریس اور سنگین الزامات اس خط میں لگائے گئے تھے, وہ جب اب عامر صاحب سے واپس آئیں گے نا اس خط کے کچھ نکات آپ